بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین و سامعین گرامی قدر، آج جو وظیفہ مبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ وظیفہ مبارک اتنا عظیم الشان ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس کی جتنی بھی خوبیاں بیان کی جائیں وہ کم ہیں، اس کے جتنے بھی فوائد اور اس کی برکات اور اس کے ثمرات بیان کیے جائیں، میں ان کو احاطہ بیان میں اور احاطہ تحریر میں نہیں لا سکتا۔ اتنی عظیم الشان اس کی کیفیات ہیں، اور میرا یہ مجرب شدہ عمل مبارک ہے، اور صرف میرا ہی نہیں، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی میں جتنے لوگوں کو بھی بتایا ہے، جتنے بھی لوگوں کو یہ دیا ہے، لکھ کے دیا ہے، اپنی زبان سے بتایا ہے، اتنے ہی لوگوں میں آج تک کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ سکے کہ اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مسلمان بہن بھائی نے اس کو صدق دل کے ساتھ اپنایا ہے، اس کو صدق دل کے ساتھ اپنے دل میں جگہ دی ہے اور اس کو ورد زباں کیا ہے، یقین کامل کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتے تھے، ترستے تھے، اور کئی دن جن کے گھروں میں فاقہ کشی ہوتی تھی اور جن کا چولہا نہیں جلتا تھا، ان لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے، میں خدائے بزرگ و برتر کو حاضر و ناظر جان کر یہ بات کر رہا ہوں کہ خدائے بزرگ و برتر نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس عمل مبارک کو اپنایا، جنہوں نے اس کو ورد زباں کیا، جنہوں نے اس کو سینے سے لگایا، اور جو لوگ اس پر عمل پیرا ہوئے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو ایک دن کے خرچے کے لیے ترستے تھے، ایک دن کے کھانے کے لیے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، جن کے پاس اپنے بچوں کو ایک دن کا گزارا کروانا مشکل تھا، آج وہ لوگ میرے نوٹس کے اندر ہیں، میں ان لوگوں کو جانتا ہوں، وہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے گھروں میں آج الحمدللہ فاقہ کشی کی جگہ پر الحمدللہ خوشحالی ہے، تنگ دستی کی جگہ پر، غربت کی جگہ پر، مفلسی کی جگہ پر آج ان کے گھروں میں رزق کی بہاریں لگی ہوئی ہیں۔ وہ جو اپنے کھانے کے لیے ترستے تھے، آج وہ 100 200 لوگوں کو خود کھانا کھلا رہے ہیں۔ جو خود زکوٰۃ مانگا کرتے تھے، جو خود خیرات مانگا کرتے تھے، جو خود لوگوں سے بھیک مانگنے پر مجبور تھے، وہ لوگ آج لوگوں کو دینے والے بن گئے ہیں۔ محترم ناظرین، ایسا وظیفہ مبارک جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ تو نہیں ہے، جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ تو نہیں ہے، لیکن اس کے الفاظ قرآن مجید کے اندر آپ کو ایک مقام پر نہیں، مختلف مقامات پر مل جائیں گے۔ اس کے مختلف پہلو، اس کے مختلف الفاظ اور مختلف اس کے حروف جو ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ احادیث کے اندر بھی یہ وارد ہوئے ہیں، اگرچہ کسی نے ان کے بارے میں ضعیف روایت کا کہا تو کسی نے ان کے بارے میں غریب روایت کا کہا، لیکن یہ فضیلت کے اعتبار سے، ترغیب کے اعتبار سے اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ وہ چیز مؤثر ہوتی ہے۔ ترغیب کے لیے اور فضیلت کے اعتبار سے ضعیف روایت بھی ہو تو اس کو بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہماری بحث اس کی ضعیف ہونے سے اور اس کے حسن ہونے سے اور اس کے مستند ہونے سے اور اس کے صحیح ہونے سے وہ نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کے فائدے کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے، اور لوگوں کے گھروں میں خوشحالی پیدا کرنے کے لیے، اور امت مسلمہ کی بہترین رہنمائی کے لیے کہ وہ لوگ ادھر ادھر ٹکرے نہ ماریں، کسی نجومی کے پاس، کسی بنگالی کے پاس، کسی جادوگر کے پاس، کسی کاہن کے پاس، اور کسی بد عقیدہ اور کسی غیر مسلم کے پاس جا کر وہ مدد کے لیے ان کو نہ پکاریں، بلکہ اللہ کو پکاریں، اللہ عز و جل کی طرف آئیں، قرآن کی طرف آئیں، احادیث مبارکہ کی طرف آئیں، اور وہ الفاظ
जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में इंसान को पहुंचा दें, उनकी तरफ रजू करें। इंशाअल्लाह ताला हमारी मुश्किलात का हल यही से निकलेगा, यही से चिराग रोशन होंगे, यही से फयूज और बरकत मिलेंगी। कुरान की तरफ रजू कीजिए, अल्लाह के जिक्र की तरफ रजू कीजिए, इसकी बरकतें और बहारें अपनी आंखों से देखिए। जो शख्स इस वजीफा मुबारक को 100 मरतबा रोजाना करेगा, इसका विरदे जुबान करेगा, इस वजीफा मुबारक को विरदे जुबान करेगा, रब्बे कायनात उसकी रोजी में बरकत फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत अजाब कब्र से उसको बचाएंगे। मौत के वक्त उसकी रूह वो जन्नत में दाखिले के लिए तमाम दरवाजे उसकी रूह के लिए खोल दिए जाएंगे। जो शख्स इस वजीफा मुबारक को विरदे जुबान करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी रूह के लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे। ये कलमा मुबारक, ये वजीफा मुबारक, ये स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिजा फरमा सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वबारिक वसल्लम के रोज़ाए अतहर पर अल्लाह करे इसी साल आपकी हाजिरी हो जाए। हरमैन शरीफैन तैयबैन के दरवाजे खुल चुके हैं, मदीना मुनव्वरा शरीफ के दरवाजे खुल चुके हैं, मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ के दरवाजे खुल चुके हैं। बहुत सारे हुज्जाजे कराम जिन्होंने हज किया है, जिनको अल्लाह ने ये सादत अता फरमाई है, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने दर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पर हाजिरी पेश की है। मवाजा शरीफ के सामने जब आप हाजिर होते हैं तो आप वहां देखें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर जालियों के ऊपर 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 20 मरतबा नहीं, बल्कि 24 मरतबा, 24 मरतबा ये मुबारक कलमा लिखा हुआ है, ये वजीफा मुबारक लिखा हुआ है। आपकी निगाहें उसको अगर तलाश करें या उसको थोड़ा सा सर्च करें या आप अपनी निगाहों को उस पर जमाएं तो देखें 1 मरतबा नहीं 24 मरतबा ये मुबारक कलमा लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। हाँ जी, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। ये कलमा मुबारक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ाए मुबारक की जालियों पर, जिस जगह पर आप करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में दरूदो सलाम का नजराना पेश करते हैं और हजरत ताजदार सदाकत हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आप सलाम पेश करते हैं और फिर उसके आगे चल के आप हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत अक़दस में सलाम पेश करते हैं। उन जालियों के ऊपर ये कलमा मुबारक लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। इस कलमा मुबारक की फजीलत ये है कि 100 मरतबा, ये इसका बड़ा अनोखा राज है, बड़ा जबरदस्त राज है, भेद है ये जो आज खुलने जा रहा है। मौलाए कायनात फातिह खैबर अखी मुस्तफ़ा दामाद मुस्तफ़ा हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम जनाब अमीर अल मोमिनीन रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम, आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हर रोज सुबह को और शाम को ये कलमात तय्यबात, ये मुबारक कलिमात 100 मरतबा पढ़ेगा, मेरा परवरदिगार फक्र फाका से उस शख्स को महफूज फरमा देंगे। ये मेरे परवरदिगार का कर्म होगा उस बंदे पर जो बंदा 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, सुभान अल्लाह, जो ये पढ़ेगा, इसको विरदे जुबान करेगा,
यकीन के साथ, इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ, फक्र फाका से खुदाए बुजुर्ग बरतर अल्लाह ताला फक्र फाका से उसे महफूज फरमाएंगे और गना का दरवाजा अल्लाह पाक उस पर खोल देंगे। गना का दरवाजा उस पर खुल जाएगा, सखियों में उसका शुमार होगा। और फिर इसके हवाले से ये तस्बीह मुबारक ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन, अल्लाह करे इसी साल आपको हाजिरी नसीब हो। और जो हाजी साहबान और उमरा के ज़ायरीन ये मुबारक सफर कर चुके हैं, उन्होंने इस कलमे मुबारक को भी पढ़ा है, लेकिन जब तक उस चीज को इंसान इस्तेमाल में नहीं ना लाता, देखता है लेकिन इस्तेमाल में नहीं लाता, उस वक्त तक कैफियत और होती हैं। देखना और है, पढ़ना और है, समझना और है, और यकीन कामिल के साथ उस पर अमल पैरा होना और बात है। तो वो हुज्जाजे कराम, वो ज़ायरीन, वो खुश नसीब लोग जिन्होंने उस मुबारक मकाम की जियारत की है, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में सलाम पेश किया है, और फिर रियाजुल जन्ना के अंदर जिस जगह को, जिस मुबारक मकाम को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जगह जन्नत का टुकड़ा है, ये जन्नत की क्यारियां हैं, ये रियाजुल जन्ना है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर एक मुबारक कलमा लिखा हुआ है। आइए वो सुन लीजिए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। अब ये दो कलिमाते मुबारक अगर आप इकट्ठे करके पढ़ लें तो इनकी बरकत को जितना भी बयान किया जाए कम है, जितना भी बयान किया जाए कम है। आप इसको अपना के देखें, 41 यौम तक करके देखें, फिर इसकी बरकत को अपनी आंखों से देखें, रब ताला की मदद के नजारे अपनी आंखों से देखें, मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला की अपनी आंखों से देखें। इन कलमाते मुबारका के जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियों से हमें नसीब हुआ है, और इस वजीफा मुबारक पर दौरे हाजिर के अजीमुशान वली कामिल शेख अरबो अजम ताजदार सिलसिला आलिया सैफिया हजरत इमाम खुरासानी महबूब सुबहान शहबाजिला मकान सरफराज मकाम सिद्दीकियत वल अबदियत जाने सालिकान कुदवतुल औलिया हजरत अखुंज़ादा सैफुर रहमान मुबारक पीर अर्ची व खुरासानी अलैहि रहमतुर रहमान, आपके अजीमुशान खलीफा, आपके मंजूर नजर और सिपा सलार कमांडर सिलसिला आलिया सैफिया नक्शबंदिया मुजद्दिया चिश्तिया कादरिया सोरवर्दिया के मेरी मुराद हैं सैयदिना व मुर्शदिना आफ्ताब विलायत हुज्जतुल इस्लाम शेखुल कुरान वल हदीस हजरत मुफ्ती डॉक्टर पीर मोहम्मद आबिद हुसैन रिजवी सैफी रहमतुल्लाह अलैह। मैं उस शख्स को पहली बार जानता हूं, यानी कि पहली बार जब मैंने उसको वली कामिल की खिदमत में देखा, बहुत मकरूस था वो, उसका कर्ज किसी सूरत नहीं उतर रहा था, तो वो आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। उसने अर्ज किया, हजरत वाला शान मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं हर तरफ से दौड़ दौड़ के थक गया हूं, वज़ाइफ कर कर के थक गया हूं, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई आमिल नहीं छोड़ा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया, तो मुझे कुछ अता फरमाइए कि मेरा मसला हल हो जाए, मैं बहुत मकरूज हूं। मेरे मुर्शद गिरामी, आपने उनको मेरी आंखों के सामने मैं मौजूद था, आपने लिख कर दिया, फरमाया 2 तस्बीह पढ़ लिया करो। कौन सी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहुल मालिकुल हक्कुल मुबीन। सुबह नमाज के बाद 2 तस्बीह पढ़ लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे कर्ज को ऐसी जगह से अदा फरमा देगा जहां से तुमने सोचा भी नहीं होगा।
میں اس انسان کو بذات خود بنفس نفیس جانتا ہوں. پہلی بار اپنے مرشد گرامی سے میں نے اس وظیفہ مبارک کو سنا اور پھر میرے مرشد پاک نے اس وظیفہ مبارک کی مجھے خصوصی اجازت عطا فرمائی. یہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کتاب میں پڑھا ہے وظیفہ تو میں نے کرنا شروع کر دیا، فلاں جگہ سے میں نے دیکھا تو میں نے کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کی تاثیر نہیں ملی. بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں ایک سبق دیا ہے. ان کی حیات مبارکہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ان کو جب بھی کوئی مسئلہ مسائل بنتا وہ دربار اقدس میں حاضر ہوتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر حاضر ہو کر سلام عقیدت پیش کرتے اور عرض کرتے ہماری یہ مشکل ہے تو سرکار کرم نوازی فرما دیجئے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے لیے تجویز فرماتے وہ اسی پر عمل پیرا ہو جاتے اور ان کے بیڑے پار ہو جاتے. تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم لوگ جو ہیں، ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اہل بیت اطہار علیہم السلام، ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اولیاء کاملین کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. ان کی خدمت میں ہم اس لیے حاضر ہوتے ہیں اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں گے وہ ہمارے لیے کوئی چیز تجویز فرما دیں گے. آپ مجھے جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھے آپ سب کی آواز چاہیے، آپ سب کی ہاں اور نہ میں جواب چاہیے. کیا کوئی بندہ کسی فارمیسی پر جا کر اپنی مرضی سے کوئی دوائی اٹھا کر کھا لے بغیر کسی اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے چیک اپ کے، اس کی تجویز کے بغیر، کیا آپ اس کو سمجھدار انسان سمجھیں گے یا ناسمجھ سمجھیں گے؟ ناسمجھ سمجھیں گے نا. اس لیے دوائیاں تو فائدے والی ہیں لیکن اس کی طبیعت کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق اس کو جو ڈوز دینی ہے وہ صحیح مستند ڈاکٹر جو ہے وہی تجویز کر سکتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جسم کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہم ایک لوکل ڈاکٹر کو لائک نہیں کرتے، ایک عطائی ڈاکٹر کو لائک نہیں کرتے، بلکہ اچھے ڈاکٹر کے پاس جانا پسند کرتے ہیں. تو بھائی جب آپ وظائف کرنا چاہیں، یہ میرا میسج ہے، پیغام ہے، جب آپ کوئی روحانی عمل کرنا چاہیں فائدہ ہوتا ہے، لیکن خاطر خواہ وہ فائدہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ شاید آپ کو نہ ہو سکے. اس لیے بہتر ہے کہ کسی اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے اس کی پرمیشن لے لیں، ان کی اجازت لے لیں اور ان سے اس کے بارے میں ایڈوائز لے لیں، رہنمائی لے لیں، تاکہ وہ عمل آپ کے لیے کارگر ثابت ہو جائے، آپ کے لیے فائدہ بخش ثابت ہو جائے. اگرچہ سارے وظائف ہی بہترین ہیں لیکن اس میں تاثیر اور بڑھ جائے گی جب کوئی اللہ کا ولی آپ کو، کوئی اللہ کا درویش آپ کو، کوئی اللہ کا بندہ آپ کو اس کی اجازت دے گا کہ بھائی آپ یہ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے بہت فائدہ بخش رہے گا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے والوں، اس اللہ کے ولی نے جو وہ وظیفہ عطا فرمایا، میں اس شخص کو جانتا ہوں آج وہ زکوٰۃ دینے والا ہے، آج وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، آج وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا ہے، آج وہ لوگوں کی خدمتیں کرتا ہے. سینکڑوں لوگ اس کے دروازے پر آ جائیں کسی کو مایوس نہیں کرتا. وہ جو ہو سکتا ہے اس سے وہ اپنی بساط کے مطابق وہ خدمت کرتا ہے. تو وظیفہ کیا تھا؟ میں نے ان سے پوچھا، اس نے کہا پیر صاحب میں آج بھی لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، میں اس وظیفہ مبارک کو کیا کرتا ہوں. یہ وظیفہ بھی، یہ کلمہ مبارک بھی میں نے ساتھ ملا لیا تاکہ اس کی برکات پہلے ہی بہت زیادہ ہیں لیکن اس کو ساتھ ملا لیا، دو چند ہو جائیں. ریاض الجنہ سے، جنت کی کیاریوں سے مجھے یہ فیض نصیب ہوا ہے اور الحمدللہ عرصہ گزر گیا،
کم و بیش 20 ایئر گزر گئے. یہ وظیفہ مبارک 20 سال سے جتنے لوگوں کو دیا ہے الحمدللہ اتنے ہی لوگوں کو اس کے فوائد حاصل ہوئے ہیں، اس کی برکتیں حاصل ہوئی ہیں اور اس کے ثمرات ان کو ملے ہیں. تو آپ اس کو 2 تسبیح پڑھیں، بہت زیادہ بہترین ہے. اور اگر 2 تسبیح نہ پڑھ سکیں تو پھر 1 تسبیح صبح و شام لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین اس کو پڑھیں اور اس کی برکتوں کو حاصل کریں. اس تسبیح کے کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور اتنا رزق ملتا ہے کہ رزق اتنا ہو جاتا ہے سمیٹنے سے سمیٹا نہ جائے، سمیٹنے سے سمیٹا نہ جائے. لیکن اس کے کرنے سے پہلے آپ کو مکمل یقین ہونا چاہیے. 5 ٹائم 5 وقت نماز پابندی سے ادا کریں اور رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں. رزق حلال کھانے سے دعاؤں کی قبولیت بڑھتی ہے. رزق حلال کمانے سے، جب کمائیں گے رزق حلال تو پھر کھائیں گے بھی رزق حلال. تو جب رزق حلال کمایا ہی نہیں ہوگا تو پھر کھائیں گے کہاں سے؟ تو رزق حلال کمائیں اور رزق حلال کھائیں، یہ بھی عبادت کے برابر ہے. اور اس وظیفہ مبارک کو آپ کوشش کریں فجر کی نماز کے بعد پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، یہ زیادہ تاثیر والا ہے. یعنی اور کوئی کام فجر کے بعد آپ کو نہ ہو، نماز فجر کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں اور اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے دربار میں دعا مانگیں، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ. میں جس کو پکار رہا ہوں وہ میری پکار کو سن رہا ہے، میری پکار کو سن رہا ہے. اور باوضو حالت ہو، اگر وضو اس میں ٹوٹ گیا ہے تو وضو کرنے کی اجازت ہے. بغیر وضو عمل نہ کریں، وضو کر کے عمل کریں. باوضو ہوں درود پاک اول آخر پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر، آپ کے دل کے اندر کوئی دنیاوی سوچیں نہ آئیں، کوئی منفی خیالات نہ آئیں. بعض لوگ عمل تو کرتے ہیں، وظیفہ تو پڑھتے ہیں، وظیفہ ادھر پڑھ رہے ہوتے ہیں، دھیان کہیں اور ہوتا ہے، تسبیح ادھر ہو رہی ہوتی ہے، خیالات کہیں اور گردش کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کرنے سے وظیفے کی برکات حاصل نہیں ہوتی. اور اسی طرح ذہن کو، دماغ کو بالکل فری کرنا ہے اور 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے. اسے آپ جب کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ سے بری فرما دیں گے، فقر و فاقہ سے بری فرما دیں گے. اور قبر کی وحشت بھی اس وظیفہ کو کرنے والے کی اللہ ختم فرما دیتے ہیں اور اس کو بے نیاز بنا دیتے ہیں اور وہ دروازہ جنت پر دستک دینے والا بن جاتا ہے جو بندہ اس وظیفہ مبارک کو کرتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہو کر سورہ اخلاص پڑھے، اس کے گھر والوں سے اور اس کے پڑوس سے بھی، اس کے محلے داروں سے بھی اللہ تعالیٰ بھوک کو، تنگ دستی کو، افلاس کو ختم فرما دیتے ہیں. بالکل ہلکی سی سبحان اللہ آپ کو شاید سبحان اللہ میں کوئی بات ایسی کر گیا ہوں جو آپ کے اوپر سے گزر گئی. آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ اس نے پڑھا اور پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، سرکار پر بھی سلام بھیج لیا، پہلے اہل خانہ پر سلام بھیجا، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو فرشتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس کو جواباً دعائیں، اس کے لیے رحمت اور برکت کی دعائیں ملائکہ کرتے ہیں. اور پھر وہ سورہ اخلاص پڑھ لے. سورہ اخلاص چھوٹی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ پڑھ لیتا ہے
تو اس کو فقر و فاقہ سے اللہ دور فرما دیتے ہیں اور اس کے پڑوس سے بھی اللہ تعالیٰ فقر و فاقے کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت مولا علی سے جس طرح میں نے یہ روایت آپ کو سنائی کہ فرمایا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اسے کنز الامال شریف کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کلمات فقر و فاقہ سے حفاظت کا ذریعہ ہیں، اور قیامت کے دن ان کلمات کی برکت سے ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ رب العزت کے دربار میں ایسے ہوگا کہ وہ جنت کے دروازے پر دستک دے گا، جنت کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ روزانہ 100 بار پڑھنے والے کو 4 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4 بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سنیے، پہلا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اور یاد رکھیے یہ چاروں فائدے ہر بندے کو چاہیے، ہر بندہ اس کا متمنی ہے، ہر بندہ اس کا حاجت مند ہے، ہر بندے کو ان کی ضرورت، ان 4 فائدوں کی۔ ہر شخص کو ہر روز اس کی تسبیح پڑھنی چاہیے۔ اب اس کے فائدے سن لیجئے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ وہ تنگ دستی سے محفوظ رہے گا، فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، معاشی تنگ دستی اس کی دور ہو جائے گی۔ دوسرا فائدہ، قبر کی وحشت، قبر کا خوف دور ہو جائے گا اور راحت حاصل ہوگی اس کو، قبر کے اندر راحت اور انسیت حاصل ہوگی اس کو۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ غنا اور باطنی ظاہری اس کو نصیب ہوگا۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جنت کے دروازے پر دستک دینے والا اور جنت میں داخل ہونے کی اس کو سعادت مل جائے گی۔ اب یہ دیکھیے، جو بندہ قرض دار ہے، جس کے اوپر قرض چڑھ گیا ہے، وہ شخص اگر اس کو کرتا ہے نا، تو ایسی جگہ سے اس کو پیسہ، مال، دولت حاصل ہوگی جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن عشاء کے بعد بھی نماز عشاء پڑھ کر اسی جگہ پر کرنا ہے جہاں نماز عشاء پڑھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بھی اٹھنا نہیں ہے، اسی جگہ پر ہی اٹھ کے کرنا ہے جہاں پر نماز ادا کی ہے۔ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اس کی یہ مشکلات اور اس کے معاملات اللہ تبارک و تعالی حل فرما دیں گے۔ علامہ عراقی کی میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے اس کی سند میں ایک راوی ہیں فضل بن غانم، ان کی اس روایت کو انہوں نے لکھا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں مذکورہ فضیلت کی اللہ تبارک و تعالی سے مکمل امید لگائی جا سکتی ہے۔ آپ بتائیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آگے ہے لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، مالک بھی اللہ کا نام ہے، حق بھی اللہ کا نام ہے، اور مبین بھی اسی کا فرمان ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری تیسری چیز شامل نہیں ہے۔ قرآن پاک کے حروف ہیں اور احادیث میں، متعدد احادیث میں اس کو رقم کیا گیا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہیں، المحدث عراقی ان سے مروی ہے، اور اسی طرح حضرت فضل بن غانم ان سے بھی مروی ہے، اور اسی طرح اور بھی کتب احادیث جن میں فضائل امال بھی شامل ہے۔